السلام علیکم، میرا نام مشتاق احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مشتاق سپورٹس۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مشتاق سپورٹس چینل سے آپ کو دن بھر کی جو بھی سپورٹس کی نیوز ہوتی ہیں مشتاق سپورٹس چینل سے آپ کو سننے اور دیکھنے کو ملتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے بابر اعظم کی کپتانی کے بارے میں، اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ بابر اعظم نے جو ریکارڈ بنائے ہیں 2022 میں ٹیسٹ سیریز جو کھیلی گئی ان کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے عمر گل کے بارے میں، عمر گل کا کیا بارے میں کیا بات جو چل رہی ہے ان کے بارے میں ہم بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے ڈیٹیل سے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے جو یہ اپنا صرف کپتانی کی دوڑ میں کون کون، یہ ٹیسٹ کرکٹ کی کپتانی کی دوڑ میں کون کون ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، بٹن کی گھنٹی دبانا اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ سب سے پہلے ہم آج بات کرتے ہیں بابر اعظم کے بارے میں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے 2022 کا جو ایئر تھا اس میں 3 ہوم سیریز ہوئی جو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ تھی۔ امپورٹنٹ وہ سیریز اس لیے تھی کیونکہ ورلڈ ٹی سی کا جو چیمپئن شپ کا جو فائنل تھا ہماری راہیں بالکل ہموار تھی، ہم وہ ٹیسٹ ورلڈ ٹی سی کا چیمپئن شپ کا فائنل ہم کھیل سکتے تھے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آسٹریلیا نے کوالیفائی کر لیا 2023 کے لیے ورلڈ ٹی سی چیمپئن کے فائنل کے لیے۔ اب دوسری ٹیم وہ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے بھارت ہوگی، ساؤتھ افریقہ یا بھارت، ان میں سے ایک ٹیم نے کوالیفائی کرنا ہے جس کے زیادہ امکان ہے ساؤتھ افریقہ، وہ اس کے کم امکان ہے، اور انڈیا کے زیادہ امکان ہے وہ کوالیفائی کر جائے گا ورلڈ ٹی سی کا چیمپئن شپ کا جو فائنل میچ انگلینڈ میں کھیلا جائے گا۔ تو ہم نے کیا کیا 2022 میں ہم نے بہت کچھ کھویا۔ پہلے آسٹریلیا کی ٹیم آئی، اتنے سالوں کے بعد وہ ہماری سرزمین پہ آئی، انہوں نے ہمیں 1-0 سے ٹیسٹ سیریز ہمیں ہرائی۔ تو اس کے بعد چلو کوئی بات نہیں، 2022 میں پہلی دفعہ آسٹریلیا آئی تھی ہمارے ہوم گراؤنڈ پہ، لیکن وہ ٹیسٹ سیریز بہت ہی امپورٹنٹ تھی۔ اس سے پہلے ہم نے سری لنکا سے سیریز جو 1-1 سے برابر کی، اس سے پہلے ہم نے ویسٹ انڈیز سے یعنی ورلڈ ٹی سی کی جو اپنا میچز تھے اس میں بھی ہم نے کوئی اتنا اچھا یعنی کہ نہیں، وہ اس سے بھی ہم نے سیریز برابر کی تھی۔ تو اس طرح سے آسٹریلیا نے ہمیں 1-0 سے ہمارے ہوم گراؤنڈ میں ہرایا۔ اس کے بعد انگلینڈ کی ٹیم ہماری سرزمین پہ آئی، انہوں نے بابر اعظم کی کپتانی میں 3-0 سے ہمیں ہرایا، کلین سویپ کیا۔ اس سے پہلے بابر اعظم کی کپتانی میں آسٹریلیا نے ہمیں 1-0 سے ہرایا۔ اس کے بعد جیسے کہ آپ کو معلوم ہے نیوزی لینڈ کی ٹیم ہمارے ہوم گراؤنڈوں میں آئی، تو 2022 میں یہ بھی سیریز تھی، تو وہ سیریز کا بھی یعنی کہ نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا، 0-0 سے میچ سیریز ڈرا ہو گئی۔ تو اس طرح بابر اعظم کی کپتانی کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے جہاں تک کہ بابر اعظم یعنی کہ ٹیسٹ کپتان نہیں رہیں گے، اور اس کی دوڑ میں محمد رضوان وکٹ کیپر، اور اس کے علاوہ شان مسعود اور سرفراز احمد وکٹ کیپر، جنہوں نے گریٹ کم بیک کیا یہ 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں۔ اور جو کہتے تھے کہ سرفراز احمد اب بوڑھے ہو گئے ہیں، بہت زیادہ ایج ہو گئی ہیں، اب وہ ان کو موقع نہیں ملے گا، ان کے منہ کے اوپر تماچا ہے کہ انہوں نے اپنی پرفارمنس سے، اپنی بیٹنگ کی پرفارمنس سے ان کے منہ کے اوپر تماچا مارا ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مجھے لگتا ہے جہاں تک اب تو ہماری اس کے بعد پی ایس ایل شروع ہو جائے گا، اس کے بعد ہماری جو نیوزی لینڈ کے علاوہ او ڈی آئی سیریز ہوگی، اس کے بعد پی ایس ایل شروع ہو جائے گا، اس کے بعد پھر نیوزی لینڈ کے ساتھ او ڈی آئی اور T20 سیریز سٹارٹ ہو جائے گی، تو اس کے بعد سری لنکا سے 2 ٹیسٹ میچ سیریز ہوگی۔ تو ابھی یہ قبل از وقت ہے، یہ بہت دور کی بات ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے لگتا ہے جہاں تک چانسز ہیں سرفراز احمد کو کپتان بنانے کے، شان مسعود بھی اس دور میں شامل ہے اور رضوان بھی۔ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں عمر گل کے بارے میں۔ عمر گل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان کے بولنگ کوچ ہے، تو ان کا یعنی کہ ایگریمنٹ جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے ان کو اپنے یعنی کہ دوبارہ کوچنگ کے لیے ہائر کرنے سے مجھے لگتا ہے معذرت ہو رہی ہے، ان کو دوبارہ ہائر نہیں کیا جائے گا افغانستان کی بولنگ کوچ کے لیے، کوئی دلچسپی اتنی ظاہر نہیں ہو رہی۔ تو اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہماری مینجمنٹ چینج ہوئی ہے، تو مجھے لگتا ہے جہاں تک عمر گل یعنی کہ بیسٹ چوائس ہے ان کے لیے کہ اب وہ ہماری مینجمنٹ کے ساتھ بولنگ کوچ ایز اے بولنگ کوچ کے لیے ہماری مینجمنٹ کے ساتھ آئیں گے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 3 او ڈی آئی سیریز کے لیے شان ٹیٹ کا جو معاہدہ ہے وہ اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد عمر گل کو
बेस्ट चॉइस यानी कि चांस मिल सकता है कि वो ओडीआई वो टेस्ट वो हमारी टीम को ये 3 ओडीआईज के बाद हमारी जो टीम बॉलिंग कोच होंगे, मुझे लगता है पाकिस्तान से वो नॉमिनेट किए जाएंगे, जिसमें उमर गुल का नाम वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है। और जैसा कि मालूम है आपको, रिजवान सरफराज ने जो इनिंग खेली, उनकी तारीफों के यकीन जानो पुल बांध दिए गया है। पूरी दुनिया ने उन्हें अप्रिशिएट किया उसकी इनिंग को। 118 रन की जो इनिंग खेल के मैच ड्रा किया है, उसमें जैसा कि आपको मालूम है, एशवन, इंडिया के एशवन जो एक प्लेयर है, उन्होंने एशवन ने भी अप्रिशिएट किया है। उन्होंने कहा है कि वेल फाइट, बहुत ही अच्छी सरफराज ने इनिंग खेली है, और जो मैच के आखिरी लम्हात थे, मोमेंट थे, वो देखने वाले थे। और सरफराज की इनिंग की भी उन्होंने तारीफ की है। और इसके बाद वसीम अकरम ने भी अपने सरफराज अहमद की इनिंग की तारीफ की है। और जैसा कि आपको मालूम है, वकार यूनुस जब होते थे तो उन्होंने भी अपनी टीम में सरफराज को नहीं लिया था, वो उन्होंने भी ये जो इनिंग खेली है, यानी कि दूसरे टेस्ट की चौथी इनिंग खेली है 180 रन की, उनकी तारीफ की है और उन्हें फाइटर खिलाड़ी करार दिया है। तो आप मेरे चैनल को, मुश्ताक स्पोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बटन की घंटी दबाएं और शेयर करना ना भूलिए। आने वाली जो भी स्पोर्ट्स की न्यूज होगी आपको सुनने और देखने को मिलेगी।